فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 44۔ ہم پڑھ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے واقعات۔ آئیے ان کے حالات کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں۔ کتاب کے صفحہ 544 تقریباً اس میں بس 4-5 لائنیں ہم یہاں پڑھیں گے اور اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں گے، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے عقد سادانی۔ عقد سادانی، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا کتاب بہار میں مروی ہے کہ ایک خارجی نے امام صادق علیہ السلام کے شاگرد حشام ابن حکم سے پوچھا کہ کیا غیر عربوں میں شادی کر سکتے ہیں؟ حشام نے کہا ہاں۔ خارجی نے کہا کیا عرب قریش میں شادیاں کرتے ہیں؟ حشام نے کہا ہاں۔ خارجی نے کہا کہ کیا قریش بنی ہاشم میں شادی کرتے ہیں؟ پھر حشام نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں۔ خارجی امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حشام نے اس طرح کہا ہے۔ آپ نے فرمایا حشام نے درست کہا ہے۔ خارجی نے کہا کہ اگر یہ درست ہے تو پھر میں آپ سے خواستگاری کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تیرا کفو تیری قوم ہے، تو ذات احدیت نے ہمارے لیے صدقہ جو ہاتھوں کا میل ہے ہم اہل بیت پر حرام کیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم اللہ کے اس امتیاز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو اس نے ہمیں دوسروں سے دیا ہے، اور ہم اپنی اس فضیلت میں جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے کسی ایسے کو شریک نہیں کر سکتے جو اس فضیلت میں شریک نہیں۔ لکھا ہے خارجی یہ سن کر اٹھا اور یہ کہتا گیا کہ جس طرح آج جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لاجواب کیا ہے، بخدا اس طرح آج تک کسی نے نہیں کیا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ خسائلی خ سواد الف حمزہ لام چھوٹی ہے، خسائلی اور علل الشرائع کتاب میں شیخ صدوق نے منصور کے ہم پیالہ ربی رے بے یہ عین سے روایت کی ہے کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام منصور کے دربار میں بیٹھے تھے۔ وہاں ایک ہندوستانی طبیب بیٹھا فن طب پر موشگافیاں کر رہا تھا۔ امام صادق علیہ السلام خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب وہ طبیب اپنے موضوع سے فارغ ہوا تو اس نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اگر چاہیں تو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ کے پاس ہے۔ طبیب نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں گرم کا علاج سرد سے اور سرد کا علاج گرم سے اور خشک کا تر سے جبکہ تر کا خشک سے کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس سلسلے میں وہی دوائیں استعمال کرتا ہوں کہ جن کی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، اور اب آگے کا یہ جملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، بخار کو دوا کی حیثیت حاصل ہے، اور اپنے جسم کو اس کی اپنی عادات پر باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طبیب نے کہا یہی تو طبابت ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ اصول علاج و صحت میں نے طب کی کتابوں سے لیے ہیں۔ تو طبیب نے کہا میرا خیال نہیں ہے، مجھے یقین ہے کیونکہ جو کچھ آپ نے کہا کتب طب کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا بخدا آج تک میں نے طب کی ایک کتاب بھی نہیں دیکھی، مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ طب میں عالم ہوں یا تو؟
تو ہندوستانی نے کہا میرے خیال میں اس وقت دنیا طب میں مجھ سے زیادہ عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا مجھے چند سوالوں کی اجازت دے گا؟ طبیب نے کہا طب کے سلسلے میں آپ جو چاہیں پوچھیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میں سر میں چھوٹے چھوٹے خانے چھوٹے چھوٹے خانے کیوں ہوتے ہیں؟ طبیب نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو طبیب نے کہا کہ میں نے اس کی وجہ نہیں پڑھی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ طبیب نے کہا کسی کتاب میں اس کی وجہ نہیں دیکھی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ پیشانی میں لکیریں اور جھریاں کس لیے ہوتی ہیں؟ پھر طبیب نے کہا کہ نہیں معلوم۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابرو آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا بھگوان جانتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آنکھیں بادامی شکل میں کیوں بنائی گئی ہیں؟ پھر طبیب نے کہا کہ کہیں نہیں دیکھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ یہ ناک کو آنکھوں کے درمیان کس لیے رکھا گیا ہے؟ طبیب نے کہا کسی جگہ نہیں پڑھا اس حوالے سے۔ تو امام نے فرمایا کہ مونچھیں منہ کے اوپر کیوں ہیں؟ طبیب نے کہا نہیں جانتا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دانت لمبے اور داڑھیں چوڑی کیوں بنائی گئی ہیں؟ طبیب نے کہا علم طب کی کسی بھی کتاب میں نے یہ نہیں دیکھا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک کے سوراخ کا رخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ طبیب نے کہا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ طبیب نے کہا کسی استاد نے نہیں بتایا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا دے کہ ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ تو طبیب نے کہا بھگوان کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا، اس میں کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا دے کہ ناخن اور بال زندگی سے کیوں خالی ہوتے ہیں؟ پھر طبیب نے کہا کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تو بتا دے کہ پھیپھڑے دو کیوں ہوتے ہیں اور یہ اپنی جگہ متحرک کیوں رہتے ہیں؟ طبیب نے کہا میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا دے کہ جگر کناروں سے پتلا اور درمیان سے موٹا کیوں ہوتا ہے؟ پھر طبیب نے یہی کہا کہ کسی نے اس کی وجہ نہیں لکھی۔ امام صادق علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ گردے تخم لوبیا کی طرح کیوں ہوتے ہیں؟ طبیب نے کہا کچھ کہیں نہیں پڑھا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھٹنے صرف پیچھے کی طرف کیوں مڑتے ہیں؟ طبیب نے کہا کہ نہیں معلوم۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تصدیق کر رہا ہے کہ میرے ان تمام سوالات کا تعلق فن طب سے ہے؟ تو طبیب نے کہا کہ اگر میں انکار بھی کروں تو کون مانے گا، ان مسائل کا تعلق فن طب ہی سے ہے۔ آپ نے فرمایا تو تسلیم کرتا ہے کہ آج تک فن طب پر لکھی گئی کتب میں سے کسی بھی کتاب میں ان سوالوں کا جواب موجود نہیں ہے؟ طبیب نے کہا بالکل میں تسلیم کرتا ہوں کہ فن طب کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری معلومات کے مطابق کوئی طبیب ان سوالوں کے جواب جانتا ہے؟ طبیب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق کوئی بھی ان سوالوں کے جواب نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میرا علم الہی ہے۔ جس ذات نے انسان کو خلق فرمایا ہے اسی ذات نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو اس علم سے نوازا ہے۔ طبیب نے کہا کہ اگر نوازش فرما سکیں تو ان سب سوالوں کے جواب بھی مزاحمت میم زے لکھا ہے مرحمت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سر میں خانے اس لیے رکھے ہیں کہ چونکہ سر گول ہے، اگر اس میں خانے نہ ہوں تو صدا صاد دال الف عین فوراً حملہ آور ہو جاتا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ان خانوں کی وجہ سے ہے کہ صدا کا حملہ نہیں ہوتا۔ بال سر پر اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ بالوں کے ذریعے دماغ میں روغنیات پہنچائے جا سکیں۔ سر میں موجود بخارات انہی بالوں کے سوراخوں کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ سر پر بالوں کی موجودگی سے سر سردی اور گرمی سے محفوظ رہتا ہے۔ پیشانی کو بالوں سے اس لیے خالی رکھا گیا ہے کہ پیشانی آنکھوں میں روشنی پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اس میں روشنی اس طرح جمع رہتی ہے جس طرح دریاؤں میں پانی جمع رہتا ہے۔ دماغ سے آنکھوں تک آنے والی وریدیں اس روشنی کو جمع رکھتی ہیں۔
پھر لکھا ہے کہ پیشانی میں لکیریں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ سر سے گزرنے والے فضلہ جات سے بھی آنکھیں محفوظ ہی رہیں۔ ابرو آنکھوں کے اوپر اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ریگولیٹر کا کام دیں اور حسب ضرورت روشنی آنکھوں تک پہنچتی رہے۔ آپ نے خود کئی بار تجربہ کیا ہوگا کہ جب روشنی بہت زیادہ ہو جائے اور ابرو اسے نہ روک سکیں تو انسان فوری طور پر روشنی کی شدت سے بچنے کی خاطر آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا سایہ بنا دیتا ہے تاکہ آنکھوں کی برداشت سے زیادہ روشنی نہ آنے پائے۔ ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے آنکھوں میں روشنی کی مساوی تقسیم کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ پیشانی کی وریدوں میں جمع ہونے والی روشنی ناک میں موجود عضلات کے ذریعے آنکھوں میں آتی ہے اور ناک دونوں آنکھوں کو برابر روشنی تقسیم کرتی ہے۔ پھر آنکھوں کی صورت کے بارے میں تھا کہ آنکھوں کو بادامی صورت میں کیوں بنایا گیا، تو اس کا جواب یہ تھا، فرمایا کہ آنکھوں کو بادامی صورت میں اس لیے بنایا ہے تاکہ سرمچو سین رے میم چے واو سرمچو پھیرنے میں آسانی ہو اور آنکھوں کی بیماری زائل ہو۔ اگر یہ آنکھیں گول یا مربع ہوتی تو سرمچو پوری آنکھ میں نہ پھیرا جا سکتا، جس کی وجہ سے دو آنکھ کے ہر گوشے میں نہ جاتی اور نہ بیماری پوری آنکھ سے نکلتی۔ اچھا سامعین، یہ جو اس کو ہو سکتا ہے سرمچو کہتے ہوں، سرمچو کہتے ہوں، سرمچو کہتے ہوں، کیونکہ میں نے یہ پہلی دفعہ لفظ سنا ہے، تو جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ میری اصلاح کر دیں، کامنٹ میں بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ناک کے سوراخ نیچے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ دماغ سے خارج ہونے والے فضلہ جات بآسانی خارج ہو سکیں اور بیرونی تازہ ہوا اور خوشبو بآسانی دماغ میں اوپر جا سکے۔ اگر یہ سوراخ نیچے کے بجائے اوپر ہوتے تو نہ دماغی فضلہ جات خارج ہوتے اور نہ خوشبو اور تازہ ہوا بآسانی دماغ میں پہنچتی۔ پھر لکھا ہے مونچھیں اور لب منہ کے اوپر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ دماغ سے خارج پڑھتے ہیں کہ مونچھیں اور لب منہ کے اوپر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ دماغ سے خارج ہونے والے فضلہ جات منہ میں نہ پڑیں، اسی جگہ پہ رک جائیں اور انسان کھاتے پیتے وقت بدمزہ نہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ مردوں کی داڑھی اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، اور پہلی نظر میں دیکھنے والا مرد اور عورت میں امتیاز کر لے۔ پھر ہے کہ دانتوں کو لمبا اور داڑھوں کو چوڑا اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان جو کچھ کھائے دانت پہلے اسے کاٹ کر باریک کریں اور پھر دانت داڑھوں کے حوالے کریں اور داڑھیں اسے پیس کر معدے کے حوالے کریں۔ ہتھیلیوں کو چھونے کی خاطر بالوں سے صاف رکھا گیا ہے۔ اگر ہتھیلیوں پر بال ہوتے تو انسان کسی چیز کو چھو کر معلوم نہ کر سکتا کہ یہ نرم یا گرم، سخت ہے یا ٹھنڈی وغیرہ۔ پھر ناخنوں اور بالوں کو زندگی سے اس لیے محروم رکھا گیا کہ ان کا حد سے بڑھ جانا برا ہوتا ہے اور ان کا کاٹنا باعث حسن ہوتا ہے۔ اگر ان میں روح حیات ہوتی تو کوئی شخص بھی نہ ناخن اترواتا اور نہ بال کٹواتا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اللہ نے دل کو اس لیے تخم صنوبر کی مانند بنایا ہے کیونکہ اسے الٹا لٹکانا تھا۔ اس کا منہ پتلا اور نچلا حصہ موٹا رکھا ہے تاکہ پھیپھڑے کی ہوا اس میں پہنچ کر سرد کرتی رہے اور دماغ کی حرارت سے جلا نہ دے۔ پھیپھڑے دو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ دل کو ہر پھیپھڑے سے ہوا پہنچتی رہے۔ پھر لکھا ہے کہ جگر کے کنارے باریک اور درمیان کو اس لیے موٹا رکھا گیا تاکہ معدے پر وزن پڑتا ہے اور معدے کے بخار نچڑتے ہیں۔ پھر لکھا ہے گردے کے تخم لوبیا کی طرح اس لیے بنایا گیا ہے ان کو کیونکہ ریڑھ کی ہڈی سے منی گردوں میں قطرہ قطرہ ٹپکتی ہے اور ہر دوسرا قطرہ پہلے قطرے کو آگے دھکیلتا ہے۔ اگر گردے گول یا مربع ہوتے تو دوسرا قطرہ پہلے کو آگے نہ دھکیل سکتا اور انسان بوقت مباشرت کوئی لطف نہ اٹھا سکتا، بلکہ بعض اوقات منی کے چند قطرات گردوں کے کسی گوشے میں رک جاتے اور جس سے کہ انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ گھٹنوں
کو اس لیے پیچھے موڑا ہے تاکہ انسان کو چلنے میں تکلیف نہ ہو۔ انسان آگے چلتا ہے، اگر گھٹنے آگے مڑتے تو انسان چلتے چلتے گر جاتا۔ طبیب نے اٹھ کر آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ ہے علم، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ مجھے اپنے دربار کے ذریعے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، اور آپ کو اللہ جو خالق انسان ہے اس نے عنایت فرمایا ہے۔ طبیب نے کہا، واقعاً یہ علم الہی ہے اور آپ وارث نبی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ کتاب علل الشرائع میں عبداللہ قرشی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تو اپنے قیاس کے مطابق حکم دیتا ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ نے سچ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، قیاس اچھا نہیں ہے، انسان کے قیاس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور ابو حنیفہ نے کہا کہ غلطی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کتنا زیرک تھا؟ ابو حنیفہ نے کہا، بہت زیرک تھا، میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس زیرک کا قیاس غلط ہوا تو پھر کسی اور کا قیاس کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا کہ ابلیس کا قیاس کیسے غلط تھا؟ آپ نے فرمایا، ابلیس نے آگ اور مٹی کی ظاہری طبیعت کے مطابق فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آگ کی طبیعت بلندی پسندی ہے اور مٹی کی فطرت پستی پسندی ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا، ظاہراً تو بات درست ہے۔ آپ نے فرمایا، ظاہراً بھی غلط ہے، اور یہی غلطی ابلیس کو لے ڈوبی تھی۔ ابو حنیفہ نے کہا، ظاہراً کیسے غلط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آگ خائن ہے، خ الف حمزہ نون خائن ہے، اور مٹی امین ہے۔ آگ میں جو چیز ڈال دو واپس نہیں ملے گی، اور مٹی میں جو چیز ڈال دو گے کئی گنا زیادہ ہو کر ملے گی۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے اس پہلو پر کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ذرا قیاس کر کے بتائیں کہ اللہ نے کانوں میں کڑواہٹ، آنکھوں میں نمکینی، ہونٹوں میں شیرینی اور ناک میں سردی کیوں بیدار کی؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہے، آپ ہی فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کانوں میں کڑواہٹ کا زہر نہ ہوتا تو حشرات الارض میں سے جو چیز بھی کان میں جاتی انسان مر جاتا۔ اب جو چیز کان میں داخل ہوتی ہے وہ کڑواہٹ کے زہر کی وجہ سے خود ہی مر جاتی ہے۔ اللہ نے آنکھوں میں نمکینی اس لیے پیدا کی کہ ان میں چربی ہے، اگر نمکینی نہ ہوتی تو آنکھوں کے ڈھیلے پگھل جاتے، اور یہ نمکینی ہے جو انہیں پگھلنے نہیں دیتی۔ پھر اللہ نے ہونٹوں میں اس لیے شیرینی رکھی تاکہ انسان میٹھی اور کڑوی چیز میں امتیاز کر سکے۔ اگر ہونٹوں میں شیرینی نہ ہوتی تو تلخ و شیریں میں امتیاز نہ ہوتا۔ اور پھر اللہ نے ناک کو اس لیے سرد رکھا ہے تاکہ دماغ سے گرنے والے فضلہ جات ناک میں آ کر ٹھنڈے ہو جائیں اور پھر باہر نہ آئیں۔ اور اب آئیے سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے، امام صادق علیہ السلام ہر زبان میں بات کر سکتے تھے۔ تفصیلات اس کی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، کتاب بے سواد الف رے اور حمزہ رے، بسارے درجات میں عمار ساباتی سے مروی ہے کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام نے نبتی نون بے توئے چھوٹی نبتی زبان میں مجھ سے گفتگو کی۔ میں سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے عرض کیا، قبلہ، میں نے نبی نبت میں بھی ایسا فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ تو لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عمار، صرف نبتی میں نہیں، میں حجت خدا ہوں، اور حجت خدا روئے ارض کی تمام زبانوں میں اہل زبان سے فصیح و بلیغ ہوتا ہے۔ پھر اگلی اس کتاب کا نام لکھا ہے بصائر الدرجات۔ لکھا ہے، بصائر الدرجات ہی میں فرقد فیر قاف دال سے مروی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا۔ آپ نے ایک عجمی غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اٹک اٹک کر عربی میں بات کرنے لگا جس سے کوئی واضح مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، گھبرا مت، اپنی زبان میں ہی بتا دے، میں ہر زبان سمجھتا ہوں۔ پھر لکھا ہے بصائر میں، کتاب بصائر میں عامر ابن علی جامعی جیم الف میم عین چھوٹی یہ سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قبلہ، کہاں
قبلہ کیا اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ تکبیر پڑھ کے ذبح کریں جس کی انہیں ہدایت کی گئی ہے تو جائز ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہر زبان جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا قبلہ میں اہل کتاب کی تکبیر لکھنا چاہتا ہوں، تے کاف بے یہ رے، تکبیر لکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لکھ لے۔ اچھا یہاں پہ لکھا ہے 2 لائنیں ہیں اور جو عربی ہے اس میں کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے لکھا کہ تو اے اللہ ہمارا معبود بابرکت اور عالمین کا حکمران ہے، تو وہ ہے جس نے ہمیں اپنے احکام سے مقدس کیا ہے اور ہمیں ذبح کا حکم دیا ہے۔ یہ ترجمہ اس کا لکھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتاب بصائر میں اسماعیل ابن مہران سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس برما بیر میم الف برما کا ایک شخص رہتا تھا۔ ایک دن وہ اجازت لے کر رخصت ہوا، چند گھنٹوں کے بعد واپس آیا۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے، صبح تو جا رہا تھا؟ اس نے کہا کہ ایک اہم مسئلہ پوچھنا بھول گیا تھا، اور پھر وہ آپ کے سامنے گیا۔ آپ نے اسے مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ پانی کے پرندوں کے انڈے مت کھانا۔ بصائر، اچھا یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا اگلا لکھا ہے کتاب بصائر میں جبرائیل کے ایک شیعہ سے مروی ہے کہ بستی میں ایک شخص رہتا تھا جو ہر وقت مجھے رافضی رے الف فے زواد چھوٹی کہتا تھا اور گالیاں بک کر اذیت دیتا تھا۔ بستی میں اسے قہر والقریہ یعنی بستی کا بندر کہا جاتا تھا۔ میں حج کو آیا، امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھتے ہی مجھے فرمایا کہ بستی کا بندر مر گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کب؟ آپ نے فرمایا ابھی۔ میں نے وہ دن اور وقت نوٹ کر لیا۔ جب واپس گھر آیا میرا بھائی مجھے ملا، میں نے اس سے بستی کے حالات پوچھے تو اس نے نبتی زبان کے وہی الفاظ دہرائے جو امام صادق علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ میں نے پوچھا کب ہوا؟ تو جب اس نے تاریخ اور وقت بتایا تو میں نے اسے امام صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے وقت سے متفق ہی پایا۔ آگے چلتے ہیں، کتاب خرائج میں ابان ابن تغلب سے مروی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، دروازے پر مختلف علاقوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ جب ہمیں جانے کی اجازت ملی اور ہم جا کر بیٹھے تو آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی جسے ہر زبان والے نے اپنی زبان میں سمجھا۔ وہاں سے اٹھ کر باہر آئے تو عربی میں کہا آپ نے یہ فرمایا کہ ایرانی سے فارسی میں کہا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا، پھر لکھا ہے حبشی نے حبشہ میں کہا آپ نے یہ فرمایا ہے، پھر سین قاف لام بے چھوٹی سقلبی نے سقلب میں کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے۔ سب حیران ہو کر واپس آئے اور آپ کی خدمت میں اپنی مشکل عرض کی۔ آپ نے فرمایا بات ایک ہی ہے، تمہاری زبانوں میں اختلاف کی وجہ سے ہر ایک کو اپنی زبان میں سمجھائی گئی ہے۔ تو یوں یہ قصہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے اگلے قصے میں کہ بصائر بے سواد الف حمزہ رے، بصائر میں فارسی سے مروی ہے کہ چند ایرانی آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس نے مال جمع کیا اللہ اسے اس کے مال کی مقدار کے مطابق عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا قبلہ ہمیں عربی نہیں آتی؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا میں نے کہا ہے ہر کے دم، اچھا یہاں پہ یہ فارسی لکھی ہے۔ پھر ایک نے عرض کیا کہ قبلہ آپ کو فارسی خوب آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے روئے ارض پر اپنی حجت قرار دیا، اگر مجھے کرۂ ارض پر بولی جانے والی ہر زبان نہیں آئے گی تو پھر میں حجت خدا کیسے رہ سکتا ہوں؟ اللہ نے ایک شہر مشرق میں اور ایک شہر مغرب میں آباد کیا ہے، ہر شہر کے گرد فصیل ہے، اس میں 1000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے پیچھے 10,000 محلے ہیں، ہر محلے کی زبان دوسرے محلے والوں سے مختلف ہے، اور میں حجت خدا ہونے کی حیثیت سے تمام زبانیں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 554 پر۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے ائمہ کے پاس ملائکہ کی آمد و رفت۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب دلائل الامامت از طبری میں یونس ابن زبیان زوئے بے یہ الف نون، ان سے مروی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر گیا، دق الباب کیا،
اندر سے معتب باہر آیا، میم عین تے بے باہر آیا اور مجھے اندر جانے کی اجازت دی۔ میں تو اندر چلا گیا، لیکن معتب حسب عادت میرے ساتھ نہ آیا۔ جب میں اندر گیا تو مجھے امام صادق علیہ السلام کی شکل و صورت کا ایک شخص نظر آیا۔ میں نے حسب معمول سلام کیا۔ اس نے جواب سلام دیا اور کہا بصورت ایمان آیا ہے یا بحالت کفر؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا اندر آ جا۔ جب میں آگے بڑھا تو وہاں بے شمار مخلوق تھی جن کی صورتیں ایک جیسی تھیں۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس کی داڑھی میں تھوڑے تھوڑے سفید بال تھے۔ اس نے میرے ہاتھ سے پکڑا، دروازے کی دہلیز پر لایا، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور دروازے کی دہلیز پر لایا اور میری آنکھیں چندھیانے لگی۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا بیت اللہ و نور و حجاب، تو اس نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام یا یونس۔ وہ شخص چلا گیا۔ ایک اور اندر آ گیا۔ اس نے پوچھا تجھے کس کی تلاش ہے؟ میں نے کہا مجھے امام صادق علیہ السلام سے ملنا ہے۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں چلا جا۔ میں اندر گیا تو امام صادق علیہ السلام کو تشریف فرما دیکھا۔ ان کے سامنے پرندوں نما دو شخص بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ مجھے ان کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، البتہ امام صادق علیہ السلام جو بات کرتے تھے اسے میں سمجھ لیتا تھا۔ جب وہ دونوں باہر چلے گئے تو میں نے عرض کیا قبلہ یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا یونس، ہم ظلمات میں محل نور ہیں، ہم وہ بیت معمور ہیں جو اس میں داخل ہو گیا امن میں رہ گیا، ہم حجت خدا ہیں۔ میں نے عرض کیا قبلہ آج ایک عجیب بات دیکھی ہے، ایک شخص آپ کی شکل میں تھا۔ آپ نے فرمایا یونس، ہماری صورت کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتا، وہ تو تیسرے آسمان کا ایک ملک تھا جس کی خواہش تھی کہ اسے چوتھے آسمان پر بھجوایا جائے۔ آئیے سامعین آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یا اولا وہ جو گھر میں کثیر تعداد موجود تھی وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ملائکہ ہیں جو حضرت حجت کے ساتھی ہوں گے اور یہ اس وقت تک آسمان پر واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ظہور قائم نہیں ہو جاتا۔ آگے چلتے ہیں۔ کتاب بصائر میں ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا قبلہ ایک علم تو وہ ہے جو ناقابل تغیر ہے اور آپ کو حسن ولادت سے عطا کیا جاتا ہے، لیکن وہ علم جو یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کے مطابق ہے وہ کیسے عطا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بصیر جو علم سائل تک ناقابل تغیر ہوتا ہے وہ شب قدر عطا ہوتا ہے اور جس میں روزانہ تبدیلی کا امکان ہوتا ہے، اور جو سفارشیں ہم کرتے ہیں وہ علم روزانہ صبح سے شام تک کے لیے صبح کو اور شام سے صبح تک کے لیے شام کو عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ملک آ کر بتاتا ہے اور بعض اوقات ہمارے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اب آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس جنوں کی آمد و رفت۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں عمار سجستانی سے مروی ہے کہ ایام حج میں روزانہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا تھا، ان کی محفل میں بیٹھ کر معالم دین حاصل کرتا تھا۔ ایک رات میں آیا، جب اجازت لی تو مجھے کہا گیا کہ کچھ دیر انتظار کر لے۔ میں باہر خیمے میں بیٹھ گیا۔ کچھ ایسے نوجوان آئے جنہیں میں نہیں جانتا تھا، ان کی صورتیں دیہاتی جاٹوں جیسی تھیں۔ انہوں نے اجازت لی، آپ نے فوراً انہیں اندر بلا لیا۔ کافی دیر بعد عیسیٰ شلقان، عین یہ سین چھوٹی ہے اور شین لام قاف الف نون، انہوں نے مجھے اندر بلایا۔ جب میں وہاں گیا تو جن جاٹوں کو میں نے جاتے دیکھا تھا وہ وہاں موجود نہ تھے۔ میں نے عرض کیا قبلہ ایک گروہ ابھی آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اب نہ تو یہاں نظر آتے ہیں اور نہ ہی میں نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چند جنات تھے جو اپنے مسائل دریافت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب آگے چلتے لکھا ہے کتاب بصائر الدرجات میں مفضل ابن عمر سے مروی ہے کہ خراسان سے دو شخص اپنے واجبات لے کر مدینے میں امام صادق علیہ السلام تک پہنچانے کی خاطر روانہ ہوئے۔ رے میں آئے تو وہاں انہیں ایک شخص نے ایک تھیلی دی کہ یہ بھی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تمام راستے میں وہ دونوں اس مال کا تحفظ کرتے رہے۔ جب بیرون مدینہ پہنچے تو انہوں نے اطمینان کے لیے ایک مرتبہ پھر مال کو دیکھا۔ جب سنبھالا تو رے میں دی جانے والی تھیلی نہ دی۔
دونوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ امام کو کیا جواب دیں گے۔ کافی وقت پریشان رہنے کے بعد آخر انہوں نے یہ سوچ کر اطمینان کر لیا کہ امام کو ہمارا مکانی تحفظ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے کوتاہی اور غفلت نہیں کی، ہم تمام بات بتا دیں گے، پھر جیسے انہوں نے حکم دیا ویسے کر لیں گے۔ مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام و نیاز کے بعد مال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا وہ راضی والی تھیلی کہاں ہے؟ دونوں نے تمام حال تفصیل سے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تھیلی دیکھ لو تو پہچان جاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا قبلہ ضرور پہچان لیں گے۔ آپ نے غلام کو حکم دیا کہ فلاں جگہ فلاں رنگ کی جو تھیلی رکھی ہے اٹھا لا۔ جب غلام اٹھا کے لایا تو آپ نے فرمایا اسے پہچانو، یہ وہی ہے؟ دونوں نے عرض کیا حضور بلا شک وہی ہے، لیکن یہ آپ کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تمہاری بیرون مدینے کی جانے والی یہ گفتگو پہنچ سکتی ہے کہ امام کو ہمارا مکانی تحفظ معلوم ہوگا تو یہ تھیلی بھی ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا قبلہ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ کیسے پہنچی؟ آپ نے فرمایا مجھے اچانک کچھ رقم کی ضرورت تھی اور مجھے معلوم تھا کہ تم میرے ہی لیے رقم لا رہے ہو، چنانچہ میں نے تمہارے ایک جن بھائی کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو یہ تھیلی اٹھا کر وہاں پر ہے وہ تھیلی اٹھا کر لے آؤ، تو وہ لے آیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتاب بصائر الدرجات میں مروی ہے کہ ابو عبداللہ حجاج کے قافلے روانہ کیا کرتا تھا۔ ایک سال اس نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا قبلہ اب کے سال میں آپ ہی کے ساتھ جاؤں گا، اگر آپ تشریف لے گئے تو جاؤں گا ورنہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تو چل، میں نے ابو الفضل صدیر کے سیندال یہ کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، اگر اس نے انجام دے دیے تو ہم انشاءاللہ تجھے راستے میں آ ملیں گے اور میں تجھے بذریعہ خط مطلع کروں گا۔ جب ہم دو دن اور ایک رات کا سفر کر چکے تو ایک بڑا طویل القامت گندمی رنگ والا آدمی آیا اور اس نے مجھے امام صادق علیہ السلام کا خط دیا جس کی مہر ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی۔ میں حیران تو ہوا لیکن خاموش رہ گیا۔ خط لے لیا اور وہ واپس چلا گیا۔ میں نے خط پڑھا، لکھا تھا ابو الفضل نے ہمارا کام کر دیا ہے، ہم انشاءاللہ ان قریب تجھے آ ملیں گے، تو جہاں ہے وہیں رک جا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا حضور 2 دن اور 1 رات کا کافی سفر ہم کر چکے تھے، لیکن آپ کا جو خط ملا ہے اس کی مہر ابھی تک خشک بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک خیال تو ہوا کہ کہیں یہ جعلی نہ ہو، لیکن پھر آپ کے حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا انسانوں کی طرح قوم جن بھی ہمارے شیعہ ہیں اور اس قسم کی فوری ضرورت کے لیے بعض اوقات ہم ان سے بھی کام لیتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتاب بصائر الدرجات میں ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ ایک سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کو آ رہا تھا، ہم مکے اور مدینے کے مابین تھے۔ ایک سیاہ کتا ہمارے قریب آیا، آپ نے فرمایا اللہ تجھے رسوا کرے، ہم سے کیا لینے آیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ کتا ایسے غائب ہوا جیسے اسے پر لگ گئے ہوں اور اڑ گیا ہو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ کیا بلا تھی؟ آپ نے فرمایا حشام مر گیا ہے اور یہ جنات کا پیغام رساں ہے، اپنی قوم میں حشام کی خبر مرگ پھیلا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ قصہ مکمل ہوا۔ پھر کتاب بصائر الدرجات میں لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے غلام معتب میم عین تیبے سے مروی ہے کہ ایک سال امام صادق علیہ السلام مکے میں حج پر تھے، میں بیرون مدینہ کسی کام کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ میں ایک جگہ کھڑا تھا ایک شخص نے مجھے امام صادق علیہ السلام کا خط لا کر دیا، اس کی مہر بالکل تازہ اور گیلی تھی۔ میں نے خط کھولا، اس میں چند ضروری ہدایات تھی۔ میں نے سوچا کہ پڑھ کر خط لانے والے سے پوچھوں تو صحیح کہ تو کب امام سے ملا تھا، اور جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ مجھے کہیں نظر بھی نہ آیا۔ عمل تو میں نے خط کے مطابق کیا، لیکن جب امام صادق علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ان سے خط کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کی طرح جن بھی ہمارے شیعہ ہیں، اور جب کوئی فوری اور ضروری کام درپیش ہوتا ہے تو ہم ان سے بھی کام لیتے ہیں۔ سامعین یہاں پر یہ ٹاپک تو مکمل ہوا۔ اگلا ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور اسماء ملوک و شیعہ، لیکن ہم اس نشست میں اس کو نہیں پڑھیں گے، اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔